ان فرشتوں کے دلوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے اور اس سے وہ اپنے پر پھڑپڑانے لگتے ہیں۔ اور عرش کو اٹھانے والوں کے آس پاس یہ کون سے فرشتے ہیں؟ ان کا ذکر مجھے قرآن پاک میں 4 مختلف مقامات پر ملا جہاں انہیں مقربون کا نام دیا گیا ہے، یعنی قریب رہنے والے مقرب فرشتے۔ سورہ مطففین، سورہ نساء، سورہ غافر اور سورہ حامیم سجدہ، بلکہ سورہ حامیم سجدہ کے مطابق مقربون عرش اٹھانے والوں سے مختلف آرڈر یا درجے کے فرشتے ہیں کہ جو ہر وقت سبحان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سورہ مطففین کے مطابق یہی وہ مقربون ہے کہ جو عرش کے قریب موجود علیین کو دیکھ رہے ہیں۔ علیین کہ جس کا مطلب بلندیوں کی بھی بلندیاں ہیں، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جہاں نیکوں کی روحیں اور ان کے نامہ اعمال محفوظ کیے جاتے ہیں، اور مقربون ہمیشہ اس کے پاس رہتے ہیں۔ یہی وہ مقربون ہیں کہ جن کے متعلق خواجہ میر درد نے وہ مشہور شعر بھی لکھا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ مقربون، کروبیاں، حمد بیان کرنے والے فرشتے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 3500 سال پرانے عاشوری لٹریچر کی سٹڈی کے دوران مجھے ایک لفظ ملا تھا کارب، کہ جو ایک ایسی مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہر وقت تعریف بیان کرتی ہے۔ اور ان مقربون یا کروبیاں کے متعلق بہت زیادہ تفصیل ایک 13ویں صدی میں لکھی جانے والی کتاب کتاب العجائب و غرائب الموجودات اس کے اندر بھی ہے، لیکن وہ تفصیل پھر کسی اور دن کے لیے۔ 7ویں آسمان غریبہ سے لے کر عرش تک، ان دونوں کے درمیان عرش کے اٹھانے والے فرشتوں، اسرافیل اور مقربون کے علاوہ اور کون کون سے فرشتے ہیں یہ ہمارے علم سے باہر کی بات ہے۔ اس سے آگے کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ جیسے سورہ طٰہٰ کی 110ویں آیت کی تفسیر میں ہے کہ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا، اس میں ان چیزوں کا علم ہے کہ جن سے اللہ نے اپنے بندوں کو مطلع کرنا چاہا، یعنی نشانیاں، ہدایات، اللہ کی رضامندی اور اس کی ناراضگی کے احکامات، ماضی و مستقبل کی خبریں۔ ورنہ ان سب کے علاوہ بھی اللہ کی وہ مقدس صفات ہیں جنہیں نہ کوئی نبی جانتا ہے اور نہ ہی کوئی فرشتہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود سے انہیں معلوم کروا دے۔ فرشتے حقیقت میں دیکھنے میں کیسے ہیں؟ سچ کہوں تو شاید انسان اس کے لیے تیار نہیں ہے، ریڈی نہیں ہے۔ انسان کا دماغ شاید اسے قبول نہ کر پائے، اسے سمجھ نہ پائے، وہ خوفزدہ ہو جائے، گھبرا جائے۔ فرشتے رب ذوالجلال کی طاقتور ترین مخلوقات میں سے ایک ہیں جنہیں سائنس کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی، اور اسی لیے فرشتوں پر مبنی اس پورے چیپٹر میں سائنس کے ریفرنسز مجھے بے بس نظر آئے۔ لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ایک سائنٹیفک نقطۂ نظر ضرور دینا چاہتا ہوں کہ 1964 میں بیورکان کانفرنس کے دوران ایک رشین سائنٹسٹ نکولائی کرداشیو نے ایک بڑا دلچسپ پیمانہ پیش کیا تھا، ایک تھیوری پیش کی تھی۔ انسان کی اہلیت اور اگر کائنات کے اندر انسان کے مقابلے میں کوئی اور مخلوق موجود ہے تو اس کی اہلیت کا پیمانہ، اسے کرداشیو اسکیل کہتے ہیں۔ اس پیمانے کے مطابق اگر کائنات میں انسان کے علاوہ بھی کوئی مخلوق موجود ہے تو کامن سینس کی بات ہے کہ یا تو وہ انسان سے کم ایڈوانسڈ ہوگی، یعنی بالکل بیسک قسم کی زندگی، یا پھر انسان سے زیادہ ایڈوانسڈ ہوگی۔ اور اگر وہ مخلوق انسان سے زیادہ ایڈوانسڈ ہوئی تو نکولائی کرداشیو کے حساب سے وہ 3 اقسام کی ہو سکتی ہے۔ پہلی قسم کہ وہ اپنے سیارے کی ساری انرجی کا استعمال کرنا جانتی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو وہ ٹائپ 1 مخلوق ہوگی، اور اس حساب سے دیکھا جائے تو انسان پورا ٹائپ 1 مخلوق بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ہم اپنی زمین کی پوری انرجی استعمال کرنے سے صدیوں دور ہیں۔ دوسری قسم کہ وہ اپنے سیارے کے علاوہ اپنے سورج کی انرجی کا بھی استعمال کرنا جانتی ہوگی، اور اسے نکولائی نے ٹائپ 2 مخلوق کا نام دیا تھا۔ اور تیسری قسم وہ ہوگی کہ جو نہ صرف اپنی زمین بلکہ اپنے سورج بلکہ اپنی پوری کہکشاں کی انرجی کو استعمال کرنا اور اسے کنٹرول کرنا جانتی ہوگی، اور وہ ٹائپ 3 مخلوق ہوگی۔ اور اس مخلوق کے استعمال میں اپنی کہکشاں کے تمام بلیک ہولز، وائٹ ہولز اور ورم ہولز بھی ہوں گے، اور ہمارے یعنی انسان کے ساتھ ان کی ٹیکنالوجی کی مثال ایسی ہوگی کہ جب ہم یعنی انسان کسی دور دراز کے سیارے پر کوئی سگنل بھیجنا چاہیں تو ہمیں اس کام میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، لیکن اگر یہی کام ٹائپ 3 کی مخلوق کریں
تو وہ صرف اور صرف اسے 3 سیکنڈز میں کر لے گی۔ اب چونکہ نکولائی کرداشیو کے نزدیک اس سے زیادہ ایڈوانسڈ مخلوق ممکن نہیں تھی، اس لیے اس نے ٹائپ 3 سے اوپر اپنی تھیوری پیش بھی نہیں کی۔ لیکن آج اس پیمانے میں مزید 2 اضافے ہو چکے ہیں۔ ایک ٹائپ 4 مخلوق بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مخلوق جو نہ صرف اپنی کہکشاں اور اس کے ورم ہولز یعنی دروازوں یا شارٹ کٹس کو استعمال کرنا جانتی ہوگی، بلکہ ٹائپ 4 مخلوق اس پوری کائنات کے ورم ہولز کا استعمال کرنا جانتی ہوگی۔ اور پھر اس سے اوپر ایک اور ٹائپ ہے، ٹائپ 5 مخلوق، کہ جو نہ صرف اس کائنات بلکہ اس کائنات کی پرے کی کائناتوں تک بھی رسائی رکھتی ہوگی، وہاں کی حقیقتوں تک بھی رسائی رکھتی ہوگی۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں نے آج آپ کو بہت سے فرشتوں اور اللہ کی طرف سے انہیں دی گئی صلاحیتوں کے متعلق بتایا کہ وہ فرشتے جو آسمانوں کے دروازے کھول کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیات کی مبارک باتیں لے کر آیا کرتے تھے، وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان رقیہ کے دروازوں تک اور وہاں سے پھر دوسرے آسمان آسفلون تک، وہاں سے پھر تیسرے آسمان کینوم تک، حالانکہ یہ تمام آسمان ایک دوسرے کے مقابلے میں صحراؤں کے اندر پڑی ہوئی انگوٹھیوں کی طرح ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان غریبہ کے دروازوں پر دروازے کھلواتے لے کر چلے گئے۔ کیا آپ اللہ کی اس بے پناہ طاقتور مخلوق کو کسی کرداشیو اسکیل یا پھر کسی ہماری معمولی سی سمجھ کے مطابق بنائے گئے کسی الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم پر ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ ان مائی پرسنل اوپینین کہ یہ بات سوچتے ہوئے بھی شرمندگی ہو جائے۔ ہمارا دماغ فرشتوں کو دیکھنا کیلکولیٹ کر ہی نہیں پائے گا، بلکہ فرشتے تو بہت دور کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں۔ اینتھروپولوجی یعنی انسان کی اسٹڈی کا ایک کانسیپٹ ہے فرسٹ کانٹیکٹ، یعنی کیا ہوگا جب 2 مختلف جاندار اس طرح سے ملے کہ انہیں پہلے سے ایک دوسرے کی موجودگی کا پتہ نہ ہو۔ اب میں آپ کو ایک صرف چھوٹی سی مثال دوں گا، ایک ریئل لائف ایگزامپل کہ 1930 میں پاپوا نیو گینی کے لوگوں نے جب پہلی مرتبہ ایک سفید فام مسافر مچ لیے کو دیکھا تھا تو وہ اتنا گھبرا گئے تھے کہ سب سے پہلے وہ اس کے جسم کو رگڑ رگڑ کر اس کی جلد کی سفیدی اتارنے لگ گئے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ یہ گورا شاید کسی بیماری سے گورا ہوا ہے یا اس کے جسم پر سفید مٹی لگی ہوئی ہے۔ وہ لوگ ایک گورا دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ انسان بڑا ہی کمزور دل ہے، یہ فرشتوں جیسی قوت والی اور رعبدار مخلوق کو دیکھنا برداشت ہی نہیں کر پائے گا۔ اب اس چیپٹر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصل شکل دیکھنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ سورہ نجم 5 سے 18 نمبر کی آیات میں ان آیات اور معراج کی مختلف احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کچھ عظیم الشان مشاہدات کیے تھے۔ چھٹے آسمان دقنا کہ جو سونے اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا ہے، جہاں ایک عظیم الشان درخت سدرۃ المنتہا ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان دقنا اور شاخیں 7ویں آسمان غریبہ تک جاتی ہیں۔ ایک ایسا درخت جس پر سونے سے بنے ہوئے پروانے منڈلاتے رہتے ہیں اور دنیا کی کوئی مخلوق اس کے رنگوں کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا، اس حالت میں کہ ان کے گہرے سبز رنگ کے 600 پر تھے جنہوں نے تمام افق کو ڈھانپا ہوا تھا، اور ان کے عظیم الشان پروں سے موتی، زمرد اور یاقوت جھڑ رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو ورائے حجاب رب ذوالجلال کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ اسی وقت وہیں پر سجدے میں گر پڑے تھے۔ اب صرف ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اس منظر کو امیجن کریں کہ ایک عظیم الشان درخت جس کی جڑیں چھٹے اور شاخیں 7ویں آسمان میں ہو، جس کے رنگوں اور جس کی خوبصورتی کو دنیا کی کوئی مخلوق بیان نہ کر سکتی ہو، جس پر سونے کے بنے ہوئے پروانے منڈلا رہے ہوں، اور وہاں ایک عظیم الشان بزرگ فرشتہ ہمارے واحد معبود رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔
اپنی 35 سالہ زندگی کے دوران میں نے اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ خوبصورت منظر